موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کو میرا محبوب بناؤ اور مجھے لوگوں کا محبوب بناؤ اور لوگوں کو میرا محبوب بناؤ. تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو آسان ہے کہ آپ کو محبوب بنا دوں لوگوں کا، لوگوں کو بتا دوں گا اور اس کے آپ کے کمال کو، آپ کے جمال کو اگر میں پہنچاؤں لوگ آپ کے عاشق ہو جائیں گے، لیکن لوگ جو ہیں آپ کے محبوب ہو جائیں، خدا کے محبوب ہو جائیں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہا ان کو میری نعمتوں کے بارے میں بتاؤ، جو میں نے ان سے محبتیں کر رکھی ہیں وہ بتاؤ. تو اس کے نتیجے میں وہ جو عبد عابق ہے، جو بگوڑا ہے، جو بھاگ گیا ہے، میری عبودیت سے چلا گیا ہے، وہ اگر واپس آ جائے، یا کوئی ضال اگر واپس آ جائے. ضال یعنی گمراہ. گمراہ کون ہے؟ دوسری روایت میں جو زمانے کے امام کو چھوڑ کے ادھر ادھر چلا گیا ہو وہ گمراہ ہے. اگر ایک گمراہ بھی تو واپس لے آئے، ایک شخص بھی امام کے بارگاہ میں آ گیا تو وہ پھر مجھ سے محبت کرے گا اور میں اس سے محبت کروں گا. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. ذکر ہم پہلے کہہ چکے تھے، 3 قسم کے ذکر ہے، اور یہ آیت ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں جب بھی آیت پڑھتا ہوں مجھے بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ ہم کتنے ناشکر ہیں. اذکروا اللہ کا ذکرکم آبائکم، جس طرح تم اپنے ماں باپ کے، اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، اس طرح خدا کا ذکر کر لو. اللہ اکبر. ہم کس مرتبہ ناشکری پر ہیں کہ خدا کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ آباء و اجداد کی کیا حیثیت ہے، ہمارے ماں باپ کی خدا کے سامنے کیا حیثیت ہے. انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ جو کچھ دیا خدا نے جو دیا وہ ہم تک پہنچایا، اور تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہم جتنا اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہیں اتنا بھی خدا کا ذکر نہیں کرتے کہ خدا کو یہ کہنا پڑے کہ تم اپنے والدین کا جتنا ذکر کرتے ہو، اپنے خاندان کا جتنا ذکر کرتے ہو، اپنی پارٹی کا جتنا ذکر کرتے ہو، اتنا تو میرا ذکر کر لو. ما جعل اللہ لرجلین من قلبین فی جوفہ، اس دل سے غیر کو نکالنا ہوگا، اس لیے کہ خدا نے آپ کے سینے میں ایک دل رکھا ہے. اس ایک دل میں ایک آ سکتا ہے، 2 نہیں آ سکتے. 2 دل نہیں ہیں. آپ دنیا کو بھی دیں اور آپ خدا کو بھی دیں. آپ یہاں بھی کسی پارٹی کے پیچھے لگیں، ان سے ہی محبت کریں، اور آپ امام حسین سے ہی محبت کریں، یہ ممکن نہیں ہے. جائے دلدار اس دل، نہ جائے اغیار اس دل. یہ دل دلدار کے لیے، دلدار صرف خدا ہے. یہ فیصلہ ہو گیا، امام نے کہہ دیا نا کہ تیرے علاوہ اور کہیں ہم دل دینے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ جو جواب تو دیتا ہے وہ جواب کہیں اور سے نہیں ملتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. تو ایسا جواب دیتا ہے کہ میری وہ جان جو اللہ نے خود دی ہے، وہ طاقت جو اللہ نے خود دی ہے، اس جان کا خریدار بھی خود بنتا ہے. یعنی جو جان خود دی ہے اس جان کو مجھ سے خود خرید رہا ہے. میری جان تو نہیں خرید رہا، امیر المومنین کی جان ہے نا. تو امیر المومنین کہیں گے یہ جان تو تیری اپنی دی ہوئی تھی، میری کیا چیز ہے؟ میں نے تو خالصتاً للہ، اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی کاروبار کے تجھے اہل جان کر یہ جان تجھے دی ہے. جواب کیا آئے گا؟ اسی لیے تو خرید رہا ہوں، قیمت اسی کی تو ہے. یہ اگر دل اللہ کو دے دو. اس کے بعد صرف ایک آیت اور پیش کر دوں، اور یہ آیت بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے. میں نے 3-4 سال پہلے اسی ممبر سے یہ آیت کسی اور حوالے سے پیش کی تھی. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، یہ آباء و اجداد سے آپ کو بہت پیار ہے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، آبا بھی سمجھ میں آتا ہے، اپنا بھی سمجھ میں آتا ہے نا، ماں اور بیٹے. وَإِخْوَانُكُمْ، بھائی. وَأَزْوَاجُكُمْ، میاں بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیا ہے، بینک بیلنس بنایا ہے، سرمایہ بنایا. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ بزنس جس کے بارے میں ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ وہ بزنس کہیں ڈاؤن نہ ہو جائے. دکان میں بہت دیر تک رہتے ہو، گھر والوں کو بھی ٹائم دیے بغیر، خدا کو بھی ٹائم دیے بغیر بزنس میں لگے رہتے ہو، اس لیے کمپٹیشن بہت سخت ہے. اگر اتنا کام نہ کروں، اتنا ٹائم نہ دوں تو پھر میرا بزنس نیچے آ جائے گا. وہ بزنس جو تمہیں بہت پسند ہے. وہ مساکن
ترضونہا، جتنے کنال کا گھر بنایا، جتنے مرلے کا گھر بنایا ہے، آپ نے پینٹ ہاؤس لیا ہوا ہے، آپ نے فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے، وہ مکان جو آپ کو بہت پسند ہے، اور اس کو لوگوں کو بلا بلا کے مکان ہی دکھانا ہوتا ہے، دیکھو میں نے ٹائل کون سی لگائی ہے اور میں نے واش روم کیسا بنایا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر پوسٹ کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے گھر میں کیا کیا۔ وہ جو گھر تمہیں بہت پسند ہے، شروع سے آ جائیں، آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارا خاندان، تمہارا مال، تمہارا تجارت، تمہارا گھر، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، تمہیں اللہ اور رسول سے زیادہ پیار ہے یا ان چیزوں سے زیادہ پیار ہے، کیا جواب ہوگا ہمارا؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیار ہے۔ ٹھیک، ابھی اللہ اس کا بھی حل کر رہا ہے۔ وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے تو پیار کا دعویٰ کرتے ہو نا، اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ جنگ بھی ہے اور کارہائے خیر بھی ہے۔ اگر کارہائے خیر میں پیسے نہیں دے سکتے ہو اور اپنے گھر میں تم ہر سال قالین بدل رہے ہو، کارپیٹ بدل رہے ہو، فرنیچر بدل رہے ہو، اس کو سجا سجا کے تھکتے نہیں ہو، مسجد کی حالت غیر نظر آتی ہی نہیں ہے، تو پھر اگر تمہیں اللہ سے اور کارہائے خیر سے اپنی یہ چیزیں زیادہ پسند ہیں تو اللہ کی دھمکی کیا ہے پتہ ہے؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ أَمْرًا، پھر انتظار کر لو میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ اللہ سے محبت کے لیے ہمیں وہ چیزیں جو اللہ کی محبت کے مقابل میں آتی ہیں اور ان کی محبت ہمیں اللہ کی محبت سے روکتی ہیں، ان کو ہمیں کلیئر کرنا ہوگا۔ اب آ جائے اللہ سے محبت، اور اس محبت کو میں ہاتھ سے دینے والا نہیں ہوں، محبت کہتے کسے ہیں؟ اتنا واضح ہے، اتنا ہم نے آئی لو یو کہا ہے کہ اگر ہم سے پوچھیں یہ ہے کیا تو شاید بیان نہ کر سکیں ہے کیا۔ ابھی اگر ہم سب سے پوچھیں تو ہر شخص الگ ڈیفینیشن لکھے گا۔ چلیں کچھ تو ہم نے کہنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ہم نے محبت پہ تو رہنا نہیں ہے، محبت پہ ہی آنا ہے۔ لیکن محبت ہوتی کیا ہے؟ محبت وہ ہے جو اگر نظر آ جائے یا اس کے بارے میں سنیں تو لذت آ جائے۔ ابھی اگر آپ علی کا ذکر سنیں تو آپ کو مزہ آ جاتا ہے نا، کیوں؟ کہ آپ کو علی سے محبت ہے۔ محبت اسے کہتے ہیں کہ اس کا نام آتے ہی وہ خود سامنے آ جائے تو مزہ آ جائے، لذت آ جائے۔ سوال ہوگا پھر لذت کسے کہتے ہیں؟ مزہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز جس کی فریکوینسی آپ کی فریکوینسی سے ملتی ہو، اس کی وجہ سے آپ کی نفسانی حالت بہتر ہو جاتی ہو، اسے ہم لذت کہتے ہیں۔ یہ بھی ابھی اس کو اگر بحث کرنے بیٹھ جائیں گے اور پھر فلسفے کو درمیان میں لے آئیں گے تو پھر سب مزے وزے سارے بھول جائیں گے، پھر پتہ یہ نہ محبت پتہ چلے گا نہ لذت پتہ چلے گا۔ ہم تو آسان آگے جانا چاہ رہے ہیں۔ محبت جس میں لذت ہو، لذت کیا ہے؟ جو آپ کے نفس کے ساتھ ملائم ہو، سازگار ہو، اسے لذت کہتے ہیں۔ اچھا، اب محبت کے لیے قربت چاہیے، یہ تقرب اللہ، اللہ سے محبت، اللہ کا ذکر سن کے لذت آ جائے اور اللہ سے نزدیک ہونے کا اشتیاق آ جائے، اور عمل کریں، کام کریں، جو بھی کریں تاکہ تقرب اللہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ یہ تقرب کسے کہتے ہیں؟ کتنی مشکلوں سے نکلے ہم، محبت، لذت، تقرب۔ ٹھیک، تقرب کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، جس سے محبت ہے اور جو آپ کو لذت دیتی ہے، آپ چاہتے ہیں وہ آپ کا ہو جائے۔ اگر پھول اچھا ہے تو آپ چاہتے ہیں وہ پھول آپ کا ہو جائے۔ اگر دیکھ کے آپ کو مزہ آتا ہے تو آپ ایسی جگہ ہوں جہاں آپ اس کو دیکھتے رہیں۔ تقرب کا یہ مطلب ہے نا۔ ٹھیک، اچھا، خدا کے لیے ان سب میں سے کون سا صحیح ہے؟ نہ خدا آپ کا ہوگا آپ کا خدا؟ جی، خدا تو آپ کا نہیں ہے نا، کہ ہے؟ مشکل ہو گئی، ابھی ہے کہنا بھی مشکل ہے، نہیں بھی کہنا مشکل۔ ٹھیک، چلیے ابھی آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں خدا ہمارا ہے یا نہیں۔ ہم خدا کے ہیں تو خدا ہمارا بھی ہے۔ ٹھیک، اس پہ پہنچتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک، ادھر ہم جو پچھلے مناجات سے ہو کے آئے ان سے تھوڑا سا میں وہ لیتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو جو لذت لینی ہے
انسان کو دیکھنے سے لذت ملتی ہے، خدا کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ ایسے ہو جائے، تقرب ایسے ہو جائے کہ آپ بھی خدا کے روبرو ہوں، آپ بھی وجہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ اگر گزشتہ جو ہیں جو تقریریں ہیں، مجالس ہیں، اس کے مدد لے رہا ہوں، یہاں اس کو میں مزید بیان نہیں کر رہا۔ ہم رؤیت کے قائل نہیں ہیں، یہ بھی اپنی جگہ رہے، ادھر جگہ کم ہو گئی، یا تو کوئی صاحب باہر جو انتظامیہ میں سے ہوں وہ رہنمائی کریں کہ وہ گیٹ استعمال کریں، یا کچھ جوان یہاں سے ہماری دعا لیں اور اس طرف آ جائیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ اللہ یا علی اب خدا ہم خدا کے ہیں نہیں، خدا ہمارا ہے یا نہیں، یہ حدیث ہے، یہ آپ کے ہدیہ کر رہا ہوں۔ یہ حدیث اگرچہ ہمارے قدیم جو روایی وہ ہیں مصادر اس میں نہیں ہے، یا مجھے نہیں ملی ہے، قدیم میں نہیں ملی۔ ابھی جو جدید کتابیں ہیں جو لوگوں نے روایت کے علاوہ، اس میں بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، من طلبنی وجدنی، جو میری طلب میں نکلے گا تو اسے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، صرف طالب ہو تو میں مل جاؤں گا۔ ہندو کلچر کیا ہے، ڈھونڈے سے خدا بھی مل جاتا ہے، یعنی خدا سب سے آخر میں ملنے والی چیز ہے۔ اہل بیت کی ثقافت کیا ہے، آپ ڈھونڈنا شروع کرو، یعنی طالب ہو جاؤ، ڈھونڈنا بھی شروع نہیں کرو۔ من طلبنی وجدنی، آپ نے طلب کیا، خدا آپ کو مل گیا۔ من وجدنی عرفنی، اگر میں مل گیا کسی کو تو میری معرفت بھی حاصل ہو گئی۔ ومن عرفنی احبنی، کسی کو میری اگر معرفت مل گئی تو مجھ سے محبت بھی کرے گا۔ ومن احبنی عشقنی، محبت جب کرے گا تو محبت پہ رکے گا نہیں، جب وہ جمال دیکھے گا، خدا کا کمال دیکھے گا، آپ کے اوپر جو خدا کی مہربانیاں ہیں وہ دیکھے گا، یہاں رکے گا نہیں، وہ خدا کا عاشق ہوگا۔ ومن عشقنی عشقتہ، اگر آپ میرے عاشق ہو جائیں تو میں بھی آپ کا عاشق ہو جاؤں گا، یعنی خدا آپ کا عاشق ہو جائے گا۔ آپ خدا کے جب عاشق ہو جائے، محبت اس لیول پہ پہنچ جائے تو خدا جواب دے گا۔ جواب خدا کا کیا ہے؟ خدا کہتا ہے میں بھی تیرا عاشق ہو جاؤں گا۔ ومن عشقتہ قتلتہ، جس کا میں عاشق ہو جائے اسے میں قتل کر دیتا ہوں، مار دیتا ہوں اس کو۔ مارنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں لطیفہ ہے یا حقیقت ہے کہ بے نظیر کہہ رہی تھی کہ میں مری جا رہی ہوں، کسی نے پوچھا تھا کس پہ، ان کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، ان کی اردو ہماری آپ کی طرح اردو تھی، تو مارنے کا یہ مطلب بھی ہے نا، کسی پہ مرنے کا۔ ٹھیک، یہاں خدا کیا ارشاد ہو رہا ہے، جو میرا عاشق ہوا میں اس کا عاشق ہو جاتا ہوں، جو جس کا میں عاشق ہو جائے اس کو میں قتل کر دیتا ہوں، یعنی اس کو میں صرف اپنا بنا لیتا ہوں، کسی اور کا نہیں رہنے دیتا۔ جو جس کا میں عاشق ہو گیا اس کو میں قتل کر دیتا ہوں۔ وَمَنْ قَتَلْتُهُ فَعَلَيَّ دِيَتُهُ، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی اور کی طرف نہ جانے دوں، اپنا کروں اور اس کو کچھ بھی نہ دوں، اس کو دیا میں دوں گا، صلہ میں دوں گا، انعام میں دوں گا، بدل میں دوں گا۔ اب جب میرے پاس آیا ہے، میرا ہو گیا ہے، تو دیا میں اس کو دوں گا، یعنی اس کو صلہ میں دوں گا۔ وَمَنْ عَلَيَّ دِيَتُهُ فَأَنَا دِيَتُهُ، اور جس کا میں دیا مجھ پہ واجب ہو جاتا ہے تو دیا پھر 100 اونٹ نہیں ہے، بلکہ میں خود اس کا دیا بن جاتا ہوں، یعنی اسے میں کسی اور کا نہیں رہنے دیتا، اسے میں اپنا کر دیتا ہوں اور میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ میں دیا ہوں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں اس کا ہو جاتا ہوں، میں خود قیمت ہوں، میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ خدا آپ کا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ چلیے امام زین العابدین کے ساتھ، الہی فاجعلنا ممن استفیتہ لقربک و ولایتک، اے اللہ مجھے ان میں سے چن لے جنہیں تو نے اپنا قرب اور اپنی ولایت عنایت فرمائی ہے۔
قرب پہ تو ہم نے بات کر لی، مزید بات نہیں کرتے۔ ایک حدیث ہے، پتہ نہیں میں نے اس عشرے میں آپ کو سنائی یا نہیں سنائی، مجھے ابھی یاد نہیں ہے، سنائی ہو تو کہہ دیجئے اس کو آگے بڑھا دیں۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، سنائی ہے پہلے جی، ابھی ترجمہ کروں گا پھر بتائیے گا، ٹھیک ہے نا؟ میرا بندہ مجھ سے تقرب، میرے نزدیک آتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے، سنائی تھی نہیں؟ ٹھیک، تقرب جو ہے وہ نوافل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، فرائض سے تقرب حاصل نہیں ہوتا، وہ تو واجب ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ بھی اپنے مرحومین کے لیے اپنے نوافل کو ہدیہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے ہر کسی کے حق ہے والدین کا ان کے اوپر، ان والدین کے لیے اپنے مستحب اعمال میں سے فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، نظر نیاز دینا مستحب ہے، قربانی کرنا آج پہ اگر نہیں ہے مستحب ہے، ان کا ثواب آپ ہدیہ کریں اپنے والدین کے لیے۔ میں اپنے تمام مستحب اعمال کا ثواب اپنے والد کے ہدیہ کرتا ہوں، نیت کر رکھی ہے میں نے، کوئی کمی بھی نہیں ہے، آپ کو کم ملتا ہے آپ کو زیادہ ملتا ہے، میرے مستحب عمل کی، یہ میری مجلس مستحب عمل ہے، اس کا ہدیہ میں اپنے والد کو اہدا کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میرا ثواب بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ پھر میرا عمل نہیں رہتا، فائل میں ان کا عمل، اس ولی اللہ کا عمل بن کے پیش ہوتا ہے، اس کا عمل تو قبول ہوتا ہے، میرا عمل پتہ نہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل مخلصا لی حتی احبہ، یہاں تک کہ وہ جب نوافل سے میرے قریب آتا ہے تو تقرب کیا ہے، میں اس کو چاہنا شروع کر دیتا ہوں، اور جس کو میں چاہتا ہوں تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا، ہوتا یہ بندہ ہے، لیکن یہ جو سنتا ہے یہ میرے کانوں سے سنتا ہے، دیکھتا ہے میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، جو کام کرتا ہے وہ میرے ہاتھوں سے کرتا ہے۔ یعنی آپ جب خدا کے قریب ہوں، مستحب اعمال کر رہے ہوں، تو آپ کے کان ہو جائیں گے اللہ کے کان، آپ کے ہاتھ ہو جائیں گے اللہ کے ہاتھ، اور آپ کے آنکھیں ہو جائیں گی اللہ کی آنکھیں، یعنی آپ کو وہ نور عطا ہوگا۔ ابھی آباز میں ہم نے بہت سی ایسی چیزیں کہی تھیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، لیکن ہیں، جیسے ہم نے کہا تھا یتیم کا مال جو کھا رہا ہے وہ مال نہیں کھا رہا، وہ آگ کھا رہا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتی، لیکن اب نظر آئیں گے، اب وہ آگ نہیں کھائے گا۔ غیبت کرتے ہوئے ویسے تو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن وہ ہوتا کیا ہے، مردہ بھائی کا گوشت، اب اس کو دکھائی دے گا۔ ٹھیک، یہ آپ مومن اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ کا ہاتھ ہو جائے ید اللہ، لیکن ایک ہستی ہے جو علی الاطلاق عین اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے، اور وجہ اللہ بھی ہے۔ اور علی کے وجہ اللہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وجہ اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کام سے راضی ہو رہا ہے تو علی کے چہرے پہ تبسم آ جائے گا، اگر اللہ اس کام پہ غضبناک ہو رہا ہو تو علی کے چہرے پہ غضب آ جائے گا۔ بس اصحاب میں اور کسی میں بھی اگر دیکھنا ہے کوئی رضی اللہ ہے یا نہیں تو علی کے چہرے کی طرف دیکھو۔ مراتب قرب میں سے جو بہترین مرتبہ قرب ہے جو آپ اگر حاصل کرنا چاہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہداء قربت کے اس منزل پہ ہیں کہ وہ اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہوتے ہیں۔ اور حضرت آسیہ جو ہے ان کا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، فرعون کی جو بیوی تھی محل میں رہ رہی تھی، بہت لگزریس لائف تھی، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ویسی لگزریس لائف تھی، اس لائف کو چھوڑ دیا، کیوں؟ اس لیے اس نے کہ وہ گھر دیکھ لیا، اس کو وہ آنکھ نظر ملی نا جسے حقائق دیکھ سکتے ہیں، اس گھر کے سامنے جو جنت میں ہے، جنت میں گھر نہیں مانگا، بہت ذہین ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا خدا مجھے جنت میں گھر دے، کیا کہا؟ بیتن ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، جنت میں گھر چاہیے، لیکن نہ صرف جنت میں نہیں چاہیے، جنت میں تیرے پاس گھر چاہیے۔ یہ تقرب کا یہ مرحلہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔
خدا سے اگر محبت کرنی ہے تو خدا ایسا ہونا چاہیے جو کبھی بھی آپ نہ بلا سکتے ہوں. ایسا ممکن نہ ہو کہ آپ بھول جائیں کہ فلاں غلطی مجھ سے اس لیے ہو گئی، میں بھول گیا تھا، خدا کو بھول گیا تھا. آپ اپنے آپ کو بھول سکتے ہیں؟ جی اپنے آپ کو نہیں بھول سکتے ہیں، تو خدا کو کیوں بھول سکتے ہیں؟ جی آپ تو نہیں بھول سکتے، میں بھول جاتا ہوں. جی مجھ جیسے لوگ بھی تو ہیں نا. جی ہم خدا کو بھول جاتے ہیں. جی کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا علم خدا سے اگر حضوری ہو تو نہیں بھولیں گے، اگر حصولی ہو تو بھول جائیں گے. فرق کیا ہے؟ یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں. جی لائٹ کا یہاں ہونے کا مجھے علم ہے، آپ کی ابھی توجہ نہیں تھی تو آپ توجہ چلی گئی، آپ کو بھی علم ہے کہ یہ لائٹیں یہاں پر ہیں. کیسے علم ہوا؟ ان کو دیکھا، ان کی تصویر ذہن میں آئی، اور آپ نے پھر اسمارٹ سرچ کیا، بریکٹ لگا کے دائرہ بنا کے اپنے ذہن میں کہ یہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک، اس جیسی باقی ساری تصویریں آپ کے پاس آ گئی. صرف اے آئی تو نہیں کرتا یہ کام، آپ کا ذہن بھی یہی کام کرتا ہے نا. ٹھیک، اور اس کے بعد آپ نے کہا اچھا یہ لائٹ ہے، لگ تو چاند رہا ہے. ٹھیک، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ لائٹ ہے، وہ لائٹ اس کو قمیص نہیں پہنائی ہوئی، اس کو قمیص پہنائی. اس کو ابھی تھوڑی دیر بعد ہم گفتگو کرتے رہیں گے، آپ بھول جائیں گے. آپ کی جب توجہ نہیں ہوگی آپ بھول جائیں گے یہاں بھی کوئی لائٹ تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم حصولی ہے، باہر سے آؤٹ سائڈ ان آپ کو یہ انفارمیشن ملی ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ حضوری. حصولی نہیں، حضور جسے آپ کہتے ہیں. ٹھیک، حضوری ہوتا ہے. وہ کس کا علم ہے؟ میں ہوں، میرے ہونے کا علم. میں نے آئینہ دیکھا تب پتہ چلا؟ نہیں، مجھے تو پتہ ہے میں ہوں. میں بھول جاتا ہوں کہ میں ہوں یا نہیں بھولتا. کیوں؟ یہ علم میرے اندر سے ہے، یہ باہر سے کوئی چیز مجھے حاصل نہیں ہوئی ہے، یہ میرے حضور میں یہ علم ہے، اگر تعبیر صحیح ہو تو. ایک شخص ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہا مجھے، وہ تھا ایتھسٹ تھا، کہا مجھے خدا کے بارے میں بتاؤ، ایسی دلیل دو کہ میں ایسے خدا کو مان لوں جیسے خدا میرے سامنے ہے، میرے سامنے خدا ہو. آج کل بھی کچھ ایتھسٹ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو لا کے میرے سامنے بٹھاؤ، میں اس سے ڈائلاگ کروں گا، اگر میں قانع ہو گیا تو میں مان لوں گا. جو خدا سامنے آ کے بیٹھ سکتا ہو اس کو تو ہم نہیں مانتے، تو ہمیں کیا منوائیں گے؟ خدا ایسا محدود تو نہیں ہے کہ آ کے تمہارے سامنے بیٹھ جائے. اس نے بھی آگے کہا کہ مجھے خدا کے بارے میں دلیل دیجیے. یا علی امام نے اللہ پانی دیتے ہیں. اچھا بیٹا آگے نعرے لگاؤ، میں پانی پی لوں. اچھا امام کو تو علم ہے، ہر چیز کا علم ہے. یہ جب سائل آیا اس نے کہا خدا کے بارے میں مجھے دلیل دیجیے. امام نے فرمایا کہ کیا کبھی کشتی کا سفر کیا ہے؟ ہاں بالکل کیا ہے. اگر مجھ جیسا کوئی آدمی چلا جاتا جس نے کبھی کشتی کا سفر نہیں کیا، میں دریا سے سمندر سے دور ہوں، تو مجھ سے یہ سوال نہ ہوتا. امام پوچھتے ہیں، امام دلیل لا رہے ہیں نا، امام پوچھتے ہیں کشتی کا سفر کیا؟ میں کہتا نہیں کیا، بات ختم ہو گئی نا. اس نے کیا تھا، کشتی کا سفر کیا ہے. کہا ایسا بھی ہوا کہ کشتی درمیان میں خراب ہو گئی ہو، غرق ہونے لگی ہو؟ تو ایسا بھی ہوا. کہ جب کشتی غرق ہونے لگی تھی تو نے کسی کو پکارا تھا، مدد کے لیے پکارا تھا؟ ہاں پکارا تھا. کہا وہ تجھ سے نزدیک تھا یا دور تھا؟ جس کو پکارا وہ نزدیک تھا یا دور تھا؟ کہا نہیں بہت نزدیک تھا، مجھے کوئی زور سے پکارنا نہیں پڑا. کہا وہ جو نزدیک تھا تمہارے اندر ہے، حضوری ہے، ٹھیک ہے، وہ خدا ہے، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں. اس نے کلمہ پڑھ لیا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. فَاجْعَلْنَا مِمَّنْ اسْتَفَيْتَهُ لِقُرْبِكَ وَوِلَایَتِكَ، اپنی ولایت کے لیے جنہیں چنا ہے ان میں سے مجھے قرار دے دیں. اب ولایت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے گزشتہ سال ایک مثال دی تھی،
اگر کچھ لوگ یہاں ہوں، نہیں پتہ یہاں دیا یا کہیں اور دی. ولایت کہتے ہیں کہ آپ میں اور جس سے آپ کو ولایت ہے، محبت ہے. ولایت محبت کی ایک اگلی فارم ہے نا، اس میں کوئی فاصلہ نہ ہو. اگر آپ الگ ہو جاتے ہوں تو ولایت نہیں ہے، اگر الگ نہ ہو تو ولایت ہے. میرا یہ ابا اور اس پہ اگر کوئی گرد ہو تو یہ دونوں کیا ہیں؟ ساتھ ہیں. کب تک ساتھ ہیں؟ جب تک میں یہ نہ کروں. یہ کیا تو یہ ولایت، یعنی یہ ساتھ ختم ہو گیا. کچھ لوگوں کی ولایت اتنی سی ہوتی ہے، صبح آفس جا رہے ہیں، محرم کے دنوں میں تو نہیں، محرم کے علاوہ، ٹھیک، خدا کا نام لے کے تلاوت سن کے نکلیں، گاڑی میں پہنچے، ایف ایم آن کیا، گانا لگ گیا. شیطان نے کیوں کیا؟ یہ خدا سے الگ ہو گیا. کیا ملے گا اس گانے سے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ایسے ہی خام خام ہے، اس سے بھی زیادہ کم ہے. یہ تو پھر بھی کسی نے کچھ کیا ہے نا. کچھ بھی نہیں کیا، آپ خدا سے الگ ہو گئے. کچھ لوگوں کی ولایت ایسی ہے جو کسی کے اوپر جمی ہوئی گرد کی طرح ہے. کچھ ولایت ایسی ہے کچھ بھی ہو جائے، جان بھی چلی جائے، وہ آپ اس سے الگ نہیں ہوتے. جیسے شہدائے کربلا ہیں، اگر 1000 مرتبہ بھی مارے جائیں اور زندہ کیا جائیں پھر بھی آپ کے ہی در پہ آئیں گے. یہ ولایت ہے. ما نودیا احد کما نودیا بالولایہ. جس طرح ولایت کے لیے بلایا گیا ہے ایسا کسی چیز کے لیے نہیں بلایا گیا. آپ میں اور امام میں اگر جدائی آ گئی ولایت نہیں ہے، اگر جدائی نہیں آئی ولایت ہے. یہ کسی اور چیز کا نہیں، کوئی بہت مشکل سا کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اس خیال میں رہیں کہ ہمارے پاس ولایت ہے اور ہم پتہ نہیں کیا کیا گناہ بھی کرتے رہیں. یہ ایسا نہیں ہے. ولایت کا ایک مطلب اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو ولایت ہے، یعنی کسی شخص کوئی آپ کا ولی ہے، تو اس کا ہر چیز اس سے اچھا آئے تو بھی آپ کو پسند ہوگا، اس سے برا آئے تو بھی آپ کو پسند آئے گا. کیوں؟ آپ کی نظر اس پہ نہیں ہوگا کہ مجھے مل کیا رہا ہے، آپ کی نظر کس پہ ہوگی؟ کس سے مل رہا ہے. اگر یہ ہے تو ولایت ہے. اگر آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس ہاتھ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کو ملی، پسند آئی تو آپ نے کہا واہ واہ، پسند نہ آئی تو آپ نے کہا نہیں یار بات نہیں بنی، چلو کہیں اور چلتے ہیں. یہ ولایت نہیں ہے. ولایت کیا ہے؟ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اچھی لگے یا نہ لگے. بہت سی چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مولا سے جو کچھ مل رہا ہے آپ کو اچھی لگ رہی ہے، نہیں، بہت سی چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگیں گی. کل ایک برادر نے، میں جا رہا تھا، مجھ سے پوچھا، اس وقت مصائب کے بعد میری حالت بھی کوئی ایسی نہیں ہوتی تو میں ان کو جواب نہیں دے سکا تھا. اگر آج ہیں تو ان کے لیے یہ جواب ہو گیا، اگر نہیں ہے تو آپ کے لیے ہو گیا. پروموشن رکی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کوئی عمل بتائیے. اس وقت میرے ذہن میں اور کچھ نہیں آیا. میں علم آیا ہوا تھا، میں نے کہا علم سے تمسک کر لو اور مرقد پہ چلے جاؤ، ادھر مرقد پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، جا کے دعا کر لو. ایک مجرب نسخہ آج آپ سب کو بتا رہا ہوں. اس قسم کے مشکل اگر ہوں تو نیت کر لیا کریں، نظر کر لیں کہ اگر یہ کام اس سال ہو گیا، کوئی بھی آپ ٹائم لگا دیں آپ کے کام کے اعتبار سے، بعض کے لیے سال ہوتا ہے، بعض کے لیے مہینہ ہوتا ہے، دن ہوتا ہے. اگر اس ٹائم پیریڈ میں یہ کام ہو گیا تو میں امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس یا میلاد رکھوں گا. امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کے سے یہ تمسک کریں. میں نے جتنے لوگوں کو بتایا ہے سب نے مراد کو پایا ہے. میں خود محروم رہ گیا ہوں، الگ مسئلہ ہے، لیکن جس کو بتایا ہے اس کی مراد پوری ہوئی ہے. تو وہ برادر اگر سن رہے ہیں، نہیں تو آپ لوگوں کے لیے ہدیہ. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. بس ولایت کیا ہے؟ میں اس ہاتھ کو دیکھوں جو دے رہا ہے، اس کو نہ دیکھوں جو مل رہا ہے. وہ ہاتھ ہمیشہ اچھائی ہی دے گی، خیر ہی دے گا، لیکن میری جو نگاہیں وہ کوتاہ ہیں، وہ پست ہیں. وہ بہت سے خیر کو شر سمجھ رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ بہت سی چیزیں ایسی ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، مل خدا سے رہی ہے، لیکن ہم اسے شر سمجھتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد والے. کیا ہو گیا؟ ایک شخص ہے، اسود اس کا نام ہے. میں نے پہلے آپ کو یہ سنا رکھا ہے کیونکہ آپ لوگ بہت تبدیل ہو گئے. میرے خیال 3-4 سال پہلے سنایا تھا.
ابھی جو پہلے تھے ان کے لیے تکرار ہو گیا۔ اسود تھا، اس نے چوری کی، جا کے امیر المومنین کے سامنے اعتراف کیا۔ امیر المومنین نے کوشش کی کہ یہ ایسے اعتراف نہ کرے کہ اس کے اوپر حد جاری ہو، لیکن اس نے اعتراف کیا تو اس پر امیر المومنین نے حد جاری کی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور کٹا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لے کے وہ نکل رہا ہے۔ ایک منافق تھا ابن قوا، یہ ابن قوا امیر المومنین کے بہت خلاف تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص کا علی نے ہاتھ کاٹا ہے، اس نے کہا موقع ہے، میں خلاف بولتا رہتا ہوں، آج اس سے بھی بلواتا ہوں، پھر ویڈیو بنا کے فیس بک پہ لگا دوں گا کہ یہ دیکھو علی کے خلاف بولنے والے بہت ہیں۔ اس سے پوچھا من قطع یدک، تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ کہا میرا ہاتھ لیس الحجازی کبش العراقی کریم الاصل شریف الفصل محل الحرمین وارث مشعرین ابو السبتین اول السابقین آخر الوسیین من آل یاسین المؤید بجبرائیل المنصور بمیکائیل الحبل المتین ذالک علی بن ابی طالب۔ ابن قوا نے کہا یہ کیا ہوا؟ کاٹا ہاتھ ایک ہاتھ میں ہے اور جس نے ہاتھ کاٹا ہے اسی کے قصیدے، ایسے کیا ہوا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا لو قطعنی اربن اربا مزددت الا حبا، اگر یہ تو ہاتھ ہی کاٹا ہے نا، اگر وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے امیر المومنین تو میرے جتنے ٹکڑے ہوں گے اتنی میری محبت میں اضافہ ہوگا۔ یہ تو جل گیا نا، بالکل ہی کوا ہو گیا۔ کس توقع سے اس نے یہ ولایت، یہ ہے، یہ ولایت ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ کیا ہوا میرے ساتھ، یہ دیکھ رہا ہے کیا کس نے ہے، اور جس نے کیا ہے اس سے مجھے خیر ہی پہنچے گی، اس سے مجھے شر پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ ولایت ہے۔ اگر ہم اس ولایت کو سمجھ لیں تو ہمارے سارے مسائل حل ہیں۔ کسی نے آ کر امیر المومنین سے کہا کہ ایسا ہوا ہے، اسود جا رہا تھا، ابن قوا آیا اور اس نے یہ جواب دیا۔ امیر المومنین نے پھر صرف اس اسود کو نہیں، ہم سب کو شامل کیا ہے، آپ سب ہیں، انشاءاللہ میں بھی شامل ہوں۔ ان محبین لو قطعناہم اربا اربا مزداد لنا الا حبا، ہم اپنے محبین کے اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی کیوں نہ کر دیں اس کے محبت میں ہمارے لیے اضافہ ہی ہوگا، اور اگر ہم اپنے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے شہد ہی کیوں نہ کھلائیں اس کے بغض میں اضافہ ہی ہوگا، کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتا۔ دیکھیں وہ دشمن جو ہے وہ کس لیول پہ ہے، وہ دشمنی میں ہم سے آگے ہے، اسے مولا شہد ہی کیوں نہ کھلائیں وہ پھر بھی دشمن رہتا ہے، اس لیے کہ وہ شہد نہیں دیکھتا، وہ مولا کا ہاتھ دیکھتا ہے کہ جو ہاتھ کھلا رہا ہے مجھے اس سے بغض ہے۔ ہم کیوں یہ نہ دیکھیں اگر ہمیں کاٹنے والا، ہمیں علی نہیں کاٹتا، اگر ہماری مصلحت میں ہوگا علی کی راہ میں ہم کٹ جائیں تو اس سے زیادہ کوئی فخر نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کوئی سعادت نہیں ہے۔ اگر کٹیں گے تو ہمارے محبت میں اضافہ ہوگا۔ اب دیکھیے علی کیا اس کو صلہ دیتے ہیں۔ قال للحسن علیہ الصلاۃ والسلام، صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ، کسی کو بھی بیچ سکتے تھے لیکن کس سے فرمایا؟ جنت کے سردار سے، علیک بعمک الاسود، امام حسن بیٹا جاؤ اپنے چچا اسود کو بلاؤ۔ ہم ولایت پہ چلیں تو دیکھیں کیا کیا ملتا ہے۔ امام حسن کے کوئی بھی جا سکتا تھا لیکن اس نے جو یہ قصیدہ پڑھا اس حالت میں اپنی ولایت کا اظہار کیا تو یہ جواب ہے، یہ عشق ہے۔ یہ عشق و عاشقی میں یہ نہیں کہ صرف آپ عشق کریں گے، وہاں سے بھی جواب آئے گا۔ یہ پنکھے کس کی آواز؟ پنکھے کو ادھر کر دیں کوئی، ہاں بس ٹھیک۔ یہ جو نیا مائک لایا شاید یہ سینسیٹیو ہے تو ہم تھوڑی دیر پسینہ برداشت کر لیں گے لیکن آواز آپ تک صاف آئے۔ امام نے بھیجا اور امام حسن مجتبیٰ نے جا کے اس کو بلایا بھی، کیا چچا کہہ کے بلایا، چچا کہہ کے بلا کے وہ واپس آیا۔ امیر المومنین نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ لیا، اس کے ہاتھ کے ساتھ جوڑا، دعا کی، رومال ہٹایا، ہاتھ سالم دوبارہ واپس آ گیا تھا۔
اس کے بعد یہ امام کے رکاب میں لڑتا رہا اور نہروان میں جا کر شہید ہوا. عاشقم بر قہر و بر لطفش بجد. میں عاشق ہوں تو پھر قہر کا بھی عاشق ہوں اور لطف کا بھی عاشق ہوں. وہ غضب کرے تو اس کے غضب کا عاشق ہوں, وہ محبت کرے تو اس کے محبت کا عاشق ہوں. بول عجب من عاشق ان ہر دو ضد. یہ قہر اور لطف ضد ہیں, میں ان دونوں کا عاشق ہوں. میں کہتا ہوں کہ نہیں, یہ قہر کریں تو بھی لطف ہے, یہ لطف کریں تو بھی لطف ہے. میں ازداد کا عاشق نہیں ہوں, میں اس ذات کا عاشق ہوں جس سے صرف لطف و کرم ہی ملتا ہے. وہاں سے قہر اور غضب مومنین کے لیے نہیں ملتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایک درخواست آپ لوگوں سے کروں گا, اور اس کو آپ درخواست کہیں, آپ اپیل کہیں, جو بھی کہیں. ابھی بچوں نے میٹرک کا ایگزام دیا ہے, رزلٹ آ رہے ہیں, اور یہ بچے آگے پڑھنے کے لیے انسٹیٹیوشنز دیکھ رہے ہیں. ایک دینی تعلیم کا نظام بھی ہے, اس کو بھی ایک ایز اے آپشن ساتھ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ ہمارا بچہ اگر دینی تعلیم حاصل کرتا ہے, اگر آپ کا بچہ ابھی آپ چاہیں, آپ لوگ یہاں ہیں جامعہ اہل بیت میں, یہاں تو کیونکہ ہائر اسٹڈیز ہیں, ڈائریکٹ جامعہ کوثر نہیں آ سکتا, پہلے اس کو جامعہ اہل بیت یا کسی اور مدرسے میں جانا ہوگا. اگر وہ وہاں جاتا ہے وہ دینی تعلیم بھی حاصل کرے گا, ساتھ اگر چاہے تو مروجہ تعلیم بھی حاصل کرے گا. ٹھیک. ابھی قاری صاحب کا نام کیا ہے؟ قاری صاحب جو ابھی تلاوت بھی کرتے ہیں اور مرثیہ بھی پڑھتے ہیں, اکبر رجائی. قاری اکبر رجائی یہ حافظ بھی ہیں, انہوں نے مدرسہ ایجوکیشن جامعہ اہل بیت سے مکمل کی ہے, یہاں بھی پڑھ رہے ہیں, اور ابھی یونیورسٹی میں بھی کہیں ایم فل کر رہے ہوں گے, پی ایچ ڈی کر رہے ہوں گے, مجھے نہیں پتہ, پوچھ لیجئے گا. ٹھیک. تو آپ کا بچہ اگر یہاں آئے گا, دینی تعلیم پڑھے گا اجتہاد تک, ساتھ میں اگر مراجعہ پڑھنا چاہے تو ایم فل کرے گا, پی ایچ ڈی کرے گا, اور دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا. آپشن تو بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ٹھیک. آپشن تو ہے. ٹھیک. صرف یہ ہے کہ ہمارے کچھ بچے یہ کہتے ہیں میں صرف دین پڑھوں گا تو پھر میرے پیٹ کا کیا بنے گا, روزگار کا کیا بنے گا, ہے یا نہیں؟ دین پڑھو گے تو کہاں پہنچو گے؟ خدا تک. خدا جو اس پوری کائنات کو پال رہا ہے تجھے نہیں پالے گا؟ جس خدا کے نام پہ تو اپنے آپ کو وقف کرے اور کہے چل میں نے روزگار کی فکر نہیں کی, خدایا میں تیرا دین اور فقہ آل محمد کو حاصل کرنا چاہتا ہوں, آل محمد تجھے روزی نہیں دے سکتے. اگر آپ ہم میں سے کچھ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم ان اختیارین ہیں, یعنی ہم بھی اگر چاہیں کوئی بھی بزنس کرنا چاہیں, اور جتنے ہمارے ابھی روابط ہیں میں کوئی بھی بزنس بھی کر سکتا ہوں, آپ سے بہتر بھی کما سکتا ہوں, لیکن ہم اس کو چھوڑ کے یہ کام کر رہے, راضی ہیں اس پہ. یہ نہیں ہے کہ راضی نہیں ہیں, مجبور ہوئے ہوئے ہیں, راضی ہیں. آپ بھی اس فیلڈ میں آئیں گے, راضی ہو جائیں گے, بہت اچھا. نہیں راضی ہوں گے, ساتھ میں اگر آپ نے مروجہ تعلیم بھی حاصل کرنی ہے اس کے بھی مواقع ہیں. ٹھیک. بہت سے بچے جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے آگے, کیونکہ ماحول ایسا ہے کہ پڑھنے کا رہتا ہی نہیں ہے یونیورسٹیز میں جا کے فلان. یہاں آنے کے بعد وہ یقیناً پڑھ سکیں گے. اس فیلڈ میں آنے کے بعد انشاءاللہ جو یہاں سن رہے ہیں وہ, اور جو کیمرے سے, جو سوشل میڈیا سے اور چینل سے جاری ہے, وہ اگر اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف لانا چاہتے ہیں, ان کی کونسلنگ کے لیے ہم تیار ہیں. اس کو ایز اے آپشن لیں, آ کے گفتگو کریں, اور انشاءاللہ اس میں ان کی والدین کی بھی اور بچے کی بھی بہتری ہوگی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ولایت کو آپ خود زبان ولایت سے سنتے ہیں, فَوَاللَّهِ لَا تَنَالُ وِلَایَتِنَا إِلَّا بِالْوَرَعِ وَالْإِجْتِهَادِ. عربی سمجھ میں آ گئی؟ ہماری ولایت کو کوئی نہیں پا سکے گا الا بالورع, تقوی, پرہیزگاری, والاجتہاد, اجتہاد کے ذریعے. اب یہ اجتہاد کون سا اجتہاد ہے؟ ٹھیک. آج کل کیونکہ سوشل میڈیا ہو گیا ہے, مجتہدین, اجتہاد, فقیہ کے خلاف بڑا میٹر آ رہا ہے, اور احادیث دکھائی جاتی ہیں کہ یہ دیکھو اس حدیث میں اجتہاد کے خلاف موجود ہے, تو ہم اجتہاد کے حق میں دکھا دیتے ہیں. ہماری ولایت نہیں ملے گی پرہیزگاری اور اجتہاد کے بغیر. صحیح ہے؟
نہیں، یہ اجتہاد یہ والا اجتہاد نہیں ہے جسے ہم مجتہد کہتے ہیں، اس کا اس اجتہاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اجتہاد کوشش کو کہتے ہیں کہ کوشش کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو ولایت ملے گی. یار اتنی قیمتی چیز جس جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے، بغیر کسی کوشش کے مل جائے گی آپ کو مفت میں؟ نہیں بھائی، کچھ تو کوشش کرنی پڑے گی. اور اگر مل گئی تو اس کو سنبھالنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ سنبھالنا ہی پڑے گا. سنبھالنے کو ورع کہتے ہیں، تقوی کہتے ہیں کہ بھائی سنبھال کے رکھو، جو وہ ملی ہے ولایت اسے سنبھال کے رکھو. اجتہاد کوشش کو کہتے ہیں. پتہ نہیں آپ پہنچے یا نہیں پہنچے، میں جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں. یہاں جو اجتہاد ہے وہ یہ مجتہد کے معنی میں نہیں ہے. اسی طرح بعض اور جگہ پہ اجتہاد ہے جس کی مذمت کی ہے، وہ بھی اس اجتہاد مجتہد کے معنی میں نہیں ہے. بات پہنچ گئی انشاءاللہ. ٹھیک. وَمُوَاسَاةِ الْإِخْوَانِ فِي اللَّهِ، مواسات تو پتہ ہے، ٹھیک، بھائیوں کی مواسات فی اللہ، اپنے بھائیوں کی مدد کرنا اللہ کی خاطر. یہ کیا ہے؟ یہ ولایت ہے. امام فرما رہے ہیں ولایت یہ نہیں ہے کہ تم صرف یا علی کہتے رہو. یا علی، یقیناً یا علی کہنا ولایت ہے، ولایت کا اظہار ہے. لیکن اگر بھائی مشکل میں ہو اور اس کی مدد نہ کر رہے ہو، وہ بھی علی کا چاہنے والا ہے، اس کی مدد نہیں کر رہے ہو اور نعرے لگا رہے ہو کہ ہم کیا ہیں، ولایت پر ہیں، تو پھر ولایت پہ نہیں ہیں. وَعَزْتَهُ مِنْ حَجْرِكَ وَقِلَاكَ. اب مل گئی آپ کو ولایت بھی مل گئی، آپ کو خدا کی محبت بھی مل گئی، اور آپ کو یہ معرفت بھی مل گئی کہ آپ اس در کو چھوڑ کے کہیں اور جانے والے نہیں ہیں. ٹھیک. اس کے بعد اب دعا کیا ہونی چاہیے؟ اب اس کے بعد دعا یہ ہے کہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تیری دوری سے اور تیری بے مہری سے. ایسا نہ ہو کہ تو میری طرف نگاہ نہ کرے. میں پناہ مانگتا ہوں. اب تو میں تیرا عاشق ہو گیا ہوں نا، تیری محبت کی لذت مجھے آ گئی ہے نا، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ تو میری طرف نہ دیکھے اور مجھے چین آئے. پہنچے اس لیول تک جہاں امام آپ کو لے کے جا رہے ہیں. ایک دفعہ آپ کو کسی سے محبت نہیں ہوتی، وہ آپ کو دیکھے نہ دیکھے آپ کو کوئی پرواہ نہیں. کیا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اس نے آپ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. ایک دفعہ آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، آپ اس سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، آپ کو اس کی عادت بھی ہو جاتی ہے. اب وہ اگر نہ دیکھے، اگنور کرے، آپ تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں. اس نے مجھے نہیں دیکھا، اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہو گئی. اعزتہ، اب میں پناہ مانگتا ہوں، تیرے بغیر نہیں جی سکتا. اگر تیرا نظر کرم مجھ پہ نہ ہوا تو مر جاؤں گا. وَبَوَّأْتَهُ مَقْعَدَ الصِّدْقِ، اب تو مجھے مقعد صدق عطا کر، یعنی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. قرآن میں ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کو مقعد صدق ملے گا، یعنی آپ جوار خدا میں، خدا کے روبرو جوار سب مادی معنی میں نہیں کیجیے گا. ہاں ٹھیک، ان کے اپنے معنی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بس وقت آ گیا. ایک آدھ جملہ میں پیش کروں پھر آپ سے یاد چاہوں گا. وَقَطَعْتَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ يَقْطَعُهُ عَنْ، کیا مانگ رہے ہیں؟ مجھے ہر اس چیز سے کاٹ دے جو مجھے خدا سے کاٹتی ہو. ایک مختصر سے جملے میں پورا سمندر ہے. آپ کے لیے پورا آگے ہو گیا کہ سارا مسئلہ حل ہو گیا ساری زندگی کے لیے. خدایا میں کسی ایسے چیز کے نزدیک بھی نہیں جانا چاہتا جو مجھے تجھ سے دور کر دے. بس یہ اگر جملہ یاد رہ گیا تو آپ کو ساری جو ہم ابھی کر رہے ہیں وہ سارا ہو گیا. اس کے بعد اب حالات، آپ کس حالت میں پہنچے ہیں. میں کاش وقت ہوتا، میرے پاس علم ہوتا، بیان ہوتا، میں بیان کرتا. کاش. اللہم اجعلنا ممن دابهم الارتیاح الیک والحنین.
رسول خدا فرمایا کرتے تھے جب بھی پریشان ہوتے تھے نا، جب بھی کوئی پریشر آتا تھا، پریشانی آتی تھی، رسول تھے، پریشانی تو آتی تھی، ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے راحت کرو۔ کیسے راحت کرو؟ بلال آذان دو، میں نماز کے لیے اللہ کے حضور جاؤں، یہ سب ختم ہو جائے گا، سارے مسائل ختم، سکون مطلق، آرامش، ارحنی یا بلال۔ یہاں ارتیاح الیک والحنین، حنین کا کیا مطلب ہے؟ حنین کا مطلب جو روایت میں بیان ہوا ہے، یہ مائک مجھے اذیت کر رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی اس کی آواز اذیت کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی؟ نہیں کر رہی تو لگا رہنے دو، پھر مجھے مسئلہ نہیں۔ حنین کسے کہتے ہیں؟ ایک بچہ ہے صحرا میں گم ہو گیا، ماں کے ساتھ تھا، اب آپ صحرا اور ان میں تو نہیں ہیں، جلوس میں بچہ گیا ماں کے ساتھ اور وہ گم ہو گیا، اسے اعلان کیا کہ فلان بچہ گم ہوا ہے، اس کی ماں جو ہے وہ فرض کر لیجئے آپ مشی پر ہیں، ٹھیک ہے، وہ عمود 500 پہ ہے، وہ جو پول ہوتا ہے وہاں پہ 500 نمبر پول پہ، بچہ ادھر دیکھتا ہے میں ابھی 400 پہ ہوں، میری ماں ہے 500 پہ، وہ وہاں سے بھاگنا شروع کرتا ہے، پیاسا ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، گرمی ہے، لیکن پریشان ہے کہ ماں نہیں ہے، ماں کو پانا ہے۔ جب وہ ماں تک پہنچے اور اس وحشت کے بعد ماں کے سینے سے چپٹے تو اس حالت کو حنین کہتے ہیں۔ خدا سے کیا مانگ رہے ہیں امام؟ مجھے یہ حالت دے دے کہ تمام پریشانیوں کے بعد جو ماں کی آغوش میں سکون ملتا ہے تیرے پاس آ کے مجھے وہ حاصل ہو جائے۔ اب آگے پھر اور مشکل ہو رہا ہے، وَدَهْرُهُمْ الزَّفْرَةُ وَالْأَنِينَ، میری زندگی کو آہ و زاری میں گزار دے۔ ابھی تو شادی کی باتیں ہو رہی تھی، وصال کی باتیں ہو رہی تھی، خوشی کی باتیں ہو رہی تھی، ارتیاح کی باتیں ہو رہی تھی، ابھی یہ کیا ہو گیا کہ میرے زندگی کو غم میں گزار دیں۔ ہم ویسی ایک چھوٹے غم کی بات کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ کو غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ ہو، غم حسین محرم سفر اور باقی جو شہادت کے کچھ دن ہیں، اس کے علاوہ تو ہم ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں کہہ رہے ہیں کہ مجھے غم چاہیے، آہ چاہیے، بکا چاہیے، زاری چاہیے، وہ بھی ساری زندگی کے لیے۔ وَدَهْرُهُمْ، پوری زندگی مجھے اسی میں چاہیے۔ دو قسم کی آہ و زاری ہے، ایک آہ و زاری وہ ہے جس کے ساتھ سکون بھی ہے، خوشی بھی ہے، یہ وہ آہ و زاری ہے۔ جو آہ و زاری خدا کے لیے ہو نا، خدا کے لیے تو میں ہمیشہ آہ و زاری میں ہوں گا نا۔ خدا سے عاشقی کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر روز نماز شب میں اس کو پکاروں اور گریہ کروں، یہ ساری مناجات میں رو رو کے مناجات کروں، رو رو کے میں دعا کروں۔ اس گریے میں عزاداری بھی اسی طرح ہے، اس گریے کے بعد آپ جب باہر جاتے ہیں تو آپ کی حالت وہ نہیں ہوتی کہ بہت بڑے غم میں ہیں یا کسی مصیبت میں ہیں یا ڈپریشن میں آپ چلے جائیں، نہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے فرصہ دے دیا امام کو۔ تو یہاں پر یہ اگر میں پہنچا سکوں، اور وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کو زیادہ بیان بھی نہیں کر رہا، جباہہم ساجدہ لعظمتک، ہماری پیشانیاں ہمیشہ سجدے میں ہوں، وعیونہم ساہرہ فی خدمتک، اور آنکھیں جو ہیں ہمیشہ تیرے حضور میں بیدار رہیں، ودموعہم سائلہ من خشیتک، وہ جو غم کی حالت ہے اس کی تشریح آ گئی کہ آنکھیں ہمیشہ بہہ رہی ہوں، آنسو بہہ رہے ہوں تیری خشیت میں۔ خشیت اور خوف بھی ہم نے خائفین میں تھوڑا سا بیان کر دیا تھا۔